بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، آج ہم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نہایت تنگ دستی کی تھی۔ گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا۔ آپ کو کسی سے نذرانہ قبول کرنے کی عادت نہ تھی۔ اپنا بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے۔ آپ کے پڑوس میں ایک پرچون فروش تھا جس سے آپ قرض لے لیا کرتے تھے۔ ایک دن اس پرچون فروش کی بیوی نے آپ کی اہلیہ کو طعنہ دیا کہ اگر ہم لوگ آپ کے پڑوس میں نہ ہوتے تو تم لوگ بھوکے مر جاتے۔ اس عورت کی یہ بات آپ کی اہلیہ کو بہت ناگوار گزری۔ اس بات کا ذکر آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا آئندہ قرض نہ لیا کرو، اور میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آئندہ اس سے قرض نہ لوں گا۔ جب ضرورت ہو تو ہمارے حجرے کی طاق میں ہاتھ ڈال کر پکی ہوئی روٹی لے لیا کریں اور اس کو اپنی ضرورت کے مطابق صرف کریں، اور جسے چاہیں اس کو بھی اس میں سے دے دیں۔ چنانچہ اس عہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر روز ایک روٹی اس طاق میں سے مل جاتی جو آپ کے گھر بھر کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس روٹی کو کاک کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے آپ کے نام کے ساتھ کاکی کا لقب موجود ہے۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک دن اس پرچون فروش نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کے باعث حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قرض لینا چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو صورتحال معلوم کرنے کی غرض کے آپ کے گھر بھیجا۔ اس کی بیوی نے آپ کی اہلیہ سے باتوں میں معلوم کر لیا اصل واقعہ کیا ہے۔ چنانچہ جب آپ کی اہلیہ نے پرچون فروش کی بیوی سے یہ بات بیان کر دی کہ پردہ غیب سے روٹی میسر ہو جاتی ہے، پھر وہ روٹی ملنا بند ہو گئی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا تم نے روٹی ملنے کا واقعہ کسی اور کو بتایا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے کہا ہاں، میں نے یہ بات پرچون فروش کی بیوی کو بتائی تھی۔ سیر الاکتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت سلطان المشائخ سے دریافت کیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کو کاکی کس وجہ سے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت اقدس ایک دن اپنے صحاب کے ساتھ حوض شمسی پر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سرد ہوا کے ساتھ نان گرم مل جاتے۔ حضرت خواجہ نے اپنا ہاتھ حوض میں ڈال کر گرم نان نکالے اور اصحاب کے سامنے رکھ دیے اور سب نے سیر ہو کر کھائے۔ اس روز سے لوگ آپ کو کاکی کہنے لگے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ سلطان شمس الدین التمش نے حضور اقدس سے توام غیب کی التجا کی تو آپ نے فوراً اپنے دونوں آستین ہلا دیے اور نہایت عمدہ اور گرم کاک برآمد ہوئے۔ بادشاہ نے نہایت ہی عاجز و نیاز سے نان کھائے اور مشکور ہوا۔ اس وجہ سے آپ کا لقب کاکی مشہور ہو گیا۔ ایک مرتبہ کوئی شخص روانہ ہوا کہ دلی جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کروں گا۔ راستے میں ایک فاحشہ عورت آپ کے ہمراہ ہو گئی جو یہ چاہتی تھی کہ کس طرح اس مرد سے تعلق ہو جائے۔ چونکہ مرد کی نیت صاف صادق تھی اس لیے اس طرف توجہ بھی نہ کی۔ آخر ایک منزل میں جب وہ ایک ہی کچاوے میں سوار ہوئے تو وہ عورت اس کے پاس بیٹھ گئی اور کوئی پردہ یا مزاحمت بیچ میں نہ تھی۔ شاید مرد نے اس سے کوئی بات کی یا ہاتھ بڑھایا تو اسی وقت ایک مرد نے آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا قطب صاحب کی خدمت میں توبہ کی نیت سے جا رہا ہے اور پھر ایسی حرکت کرتا ہے۔
اس شخص نے فوراً توبہ توبہ کی، اس عورت کی طرف پھر دیکھا تک نہیں۔ جب وہ خواجہ قطب الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو پہلے ہی آپ نے فرما دیا، اس روز اللہ تعالیٰ نے تجھے برائی سے بچا لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت اور افلاس کی شکایت کرنے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ میری نگاہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے تو کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں میں یقین کر لوں گا، بلکہ میرا اعتقاد تو آپ پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا جب تم مجھ پر اس قدر یقین رکھتے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ چاندی کے 80 ٹکے جو تم نے اپنے گھر میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو خرچ کر لو، پھر اپنی غربت کی شکایت کرنا۔ اس شخص نے جب یہ آپ کی بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور شرم سے اپنی نگاہیں نیچی کر کے اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔